جی مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے سوال کرنے کا۔ تو کیونکہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ علماء کرام کی شایان شان ہے۔ تو جو آپ نے مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا، تو جہلم شہر ظاہر ہمارا بھی علاقہ ہے، آپ کا بھی ماشاءاللہ۔ تو یہاں علماء دیوبند اور علماء تشیع سے ملاقاتیں کی ہیں میں نے انڈیویجول بھی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مفتی حسن یلدرم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تحقیق کریں کہ ان کا جو نسب ہے، جیسے آپ نے جو ویڈیو کل اپلوڈ کی تھی وہ ان تک پہنچائی ہے، تو پیچھے سے جو ہے ان کی جو قدیمی اور کثیر تعداد ہے وہ اہل سنت ہے۔ تو وہ انہوں نے آپ کی آدھی بات کی تردید کی ہے۔ میں نے کہا جی ایسے بالکل نہیں ہے، ہم بریلوی پہلی بات میں یہاں پہ ایک تصحیح کر دوں، میں نے آپ کو ان کے پاس نہیں بھیجا، جی بالکل آپ نے بلکہ آپ نے سوال کیا تھا جی جی کہ بھائی اس طرح تو وہ بھی کہیں گے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک نمونہ پیش کریں گے، ایک مثال پیش کریں گے کہ جو بندہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے تو اس کے باپ دادا بھی صدیوں تک کیا تھے۔ میں نے آپ کو نہیں بھیجا، آپ خود گئے۔ بالکل آپ نے نہیں جی، بھیجا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، ہاں جی وہ عرض کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، وہ علماء کرام دیوبندی جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یعنی کہ مسائل میں تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یا مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب، یہ یعنی کہ ایک تحقیق کا نام ہے، جب وہ تو اعلیٰ حضرت کی تقلید کرتے ہیں، تو ہم میلاد اور یہ مزار جو ہے اس کی تردید نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے مفتی حسن رضا یلدرم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے پاس، تو ہمیں وہ قرآن و سنت سے دلیل دیں، اور ہم جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کہتے ہیں وا جماعت، تو والجماعت ہیں، تو اس پر ان کی آپ کے اوپر اعتراض، وہ مجھ سے بھی ناراض ہوئے علماء، کہتے ہیں یہ طریقہ آپ کا غلط ہے۔ میں نے کہا میرا کوئی طریقہ غلط نہیں، میں تو سوالی بن کر گیا ہوں، پبلک سیشن سب آ سکتے ہیں اس میں، یہ ان کا اعتراض تھا، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ٹھیک ہے، ہو گیا سوال آپ کا؟ جی دوسرا ایک سوال، دو سوال سر۔ دوسرا کر دیں ساتھ۔ جی دوسرا سوال یہ ہے مصعب کہ وحدت امت پر اتحاد بین المسلمین پر آپ نے جو ماشاءاللہ بھی ایڈریس کیا ہے، پچھلا جو آپ کا تھا خطاب وہ بھی بڑا ماشاءاللہ امیزنگ تھا۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے للہیت رکھی ہے، تقوی رکھا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بڑے رونے دھونے والے اچھے انسان ہیں۔ ویسے تو میں ادھر وہ آپ جن کو چھوٹا مرزا کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، تو ایسے ان کی اکیڈمیز میں جب میں لاسٹ ٹائم بھائی کو بتا رہا تھا گیا تھا، تو انہوں نے مجھے انٹر نہیں ہونے دیا۔ جی انہوں نے کہا جی آپ نے ہم سے اختلافات کیے، اور وہ ایک بندہ آیا لاہور سے، اس نے پیشاب کیا تھا، حالانکہ میں نے نہیں کروایا، یہ اللہ گواہ، اللہ مسجد میں کھڑے ہیں۔ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ آپ سے 2 سال پہلے جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں غلط یا اسٹیٹمنٹ ایسی دی، پھر بھی آپ علماء نے مجھے ادھر یعنی کہ موقع دیا سوال کرنے کا، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دی ہے۔ گزارش یہ کہ وحدت امت پر جو آپ نے ایڈریس کیا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو چھیڑو نہیں تو اپنا یعنی کہ چھوڑو نہیں، تو اگر اسی پر ہم چلتے رہیں تو اور جو مسالک کے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پیروکار ہیں دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے، شیعہ کے، وہ بھی کسی کو نہیں چھیڑے، جو معتدل ہیں، کیا وہ بھی پھر رائٹ پر ہیں؟ کیا وہ بھی پھر صراط مستقیم پر چل رہے ہیں؟ بس یہ تھا، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو کہا کہ بھئی آپ کو انہوں نے وہاں سے نکالا یا پھر جو بھی آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اب یہ تو ظاہر اس کے وہ ذمہ دار ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم بڑے اخلاق والے ہیں، تو بناوٹی چیزوں میں اور اصل چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز بناوٹ کے طور پر اختیار کی جائے، اگر حلم اور تحمل مزاجی اور نرم مزاجی یہ بناوٹی ہو تو زیادہ دیر قائم نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ سامعین یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود جو ہیں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر
میرے خلاف بہت نازیبا زبان استعمال کی، بڑے سخت کلمات بھی کہے، حتیٰ کہ ذاتی چیزوں پر بھی انہوں نے کیا، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں اللہ کے سپرد کی ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے جواب نہیں دینا۔ میں یہاں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا نام مولوی حسن رضا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ انہیں خط آتے تھے، سوالات آتے تھے، تو ان کو گالیاں لوگ دیتے تھے، تو آپ گالیوں کے جواب نہیں لکھاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، جو مسائل تھے، جو تحقیقی باتیں تھیں، اس کا جواب لکھتے تھے۔ تو ایک دن جو شاگرد تھا اس نے عرض کی کہ حضور آپ ان کو جواب نہیں دیتے، تو فرمایا کہ ان کو جواب نہیں دینا، جواب تو علمی چیزوں کا دیا جاتا ہے۔ تو باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ہمیں اس کا نیکیاں ہی ملتی ہیں، ہمارے درجات ہی بلند ہوتے ہیں۔ اور احمد رضا اس بات پر بڑا خوش ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بلفظ ہی نہیں بیان کر رہا، اس کلام کا جو سیدی اعلیٰ حضرت کا مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا اس بات پر خوش ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عدووں جو دشمنان رسول ہیں، غصہ خان رسول ہیں، بے ادب لوگ ہیں، ان کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ جب تک یہ احمد رضا کو گالیاں دیتے ہیں محبوب سے دور رہتے ہیں، تو احمد رضا اس بار خوش ہیں کہ یہ ڈھال بن گیا ہے۔ تو مولوی حسن رضا بھی اس بات پر خوش ہے، اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک ہے، خاک کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یعنی آپ کا نہیں، باقی بھی جتنے بھی سوشل میڈیا پر چھوٹے مرزا صاحب کی جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ میمز بنانے والے ہیں، ان کو میمز بنانے کی وہ ترغیب دیتے ہیں، ان کا مذہبی میم سازی پر ہے، وہ مذہبی میم ہے، مذہبی میم ہے وہ ایک۔ تو لہذا ان کا جو ہے وہ اپنا ایک منہج ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔ ہمارا منہج یہی ہے کہ ہم نے صرف جو چیز ضرورت کی ہے ہم اس پر بات کرنا، اپنی ذات کا دفاع نہیں کرنا۔ یہاں پر مرزا غالب کی ایک بات بھی آپ کو بتا دوں کہ انہیں بھی خط آتے تھے تو کچھ لوگ شعروں کی اصلاح لیتے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ تنقید کرتے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ گالیاں ہی دیتے تھے۔ تو مرزا غالب جو ہے وہ گالیوں کے جواب نہیں دلواتے تھے، باقی چیزیں جواب لکھواتے تھے۔ تو ایک دن اس خادم نے کہا بھئی آپ گالیوں کے جواب نہیں دیتے، تو مرزا غالب کا اپنا سائل تھا، اس نے کہا بھئی بتاؤ بچے، اگر تمہیں کوئی گدھا لات مارے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس لیے ہمارا منہج یہی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ پھر بھی آتے ہیں، اور آپ کا چلو ایک سوچ ہے، فکر ہے۔ ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسا کردار ادا کریں جس میں مسلمان ٹوٹے نہیں، مسلمان جڑیں، اور اچھے طریقے سے جو مسلمان یعنی جو چیزیں سمجھیں ان کو فالو کریں، آبزرو کریں۔ آپ چونکہ سب کے پاس جاتے ہیں، آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ سب کو سنیں، اور انصاف کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر سنیں کہ کس بندے کی جو بات ہے وہ انصاف پر مبنی ہے۔ میرے ابا و اجداد میں ہمارا قبیلہ ہے راجپوت کھوکھر، تو ہمارے والد صاحب نے مجھے بتایا شجرہ جو لکھا ہوا ہے، اس میں جو شجرہ لکھا ہوا ہے وہ راجہ کلک حاکم بھیرا تک جاتا ہے، وہ ہندو تھا بندہ۔ تو اس کے ایک بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا جیک میر، ہندو تھا، اس نے سب سے پہلے بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری نسل کو مسلمان کرنے والے بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، جن کو اگر آپ آج بھی پوچھیں گے وہ کون تھے تو چھوٹے مرزا صاحب کہیں گے کہ وہ بریلوی تھے، ہے جی۔ یعنی عجب بات نہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یعنی یہیں سے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کتنے پرانے ہیں، کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ داتا صاحب کی بات کو بھی کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ کشف المعجوب کس کو کہتے ہیں کہ جواب دو؟ ہمیں کہتے ہیں نا، بریلوی حضرات کو، سنیوں کو کہتے ہیں کہ بریلوی جواب دیں کہ داتا صاحب جو ہیں ان کو جو ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ حالانکہ داتا صاحب جب پیدا ہوئے تو وہ پیدا ہوئے ہیں 400 ہجری میں، اور وصال ہے 465 ہجری میں، اور اعلیٰ حضرت جن کی وجہ سے بریلوی کہتے ہیں وہ 1900 میں ہیں، وہ 14ویں صدی میں ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس کا مطلب ہے داتا صاحب بھی بریلوی تھے۔ ٹھیک ہے، خواجہ صاحب، خواجہ ہندوستان جو ہیں، ان کا جو ہے وہ 534 پیدائش ہے ہجری، اور 633 ان کی وصال ہے۔ حضرت باعزیز السامی پر ٹاؤنٹ کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو بھی ہمارے خاتمے میں، وہ پہلی صدی میں، دوسری صدی میں پیدا ہوئے، 188 ہجری میں، دوسری صدی کے بزرگ ہیں، اور ان کا وصال ہے 261 میں۔ امام بخاری کے ہم عصر ہیں، کس کے؟ امام بخاری کے زمانے میں بریلوی تھے۔ ہے جی، اگر یعنی بریلوی ہونے کا یہ مطلب ہوا تو اچھا جی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی نام لیتے ہیں، تو سری سکتی 155 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی جو پیدائش ہے ان کے 5 سال بعد جا کے، اور 253 میں ان کا وصال ہے۔
اچھا جنید بغدادی کا نام وہ لیتے ہیں، تو جنید بغدادی کی پیدائش 216 میں ہے اور 297 میں ان کا وصال ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اکثر ٹونٹ کرتے ہیں ان پر، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی پیدائش 95 ہجری میں ہے۔ کب ہے جی؟ اور 185 میں وہ فوت ہوئی۔ میں نے آپ کو ان سب بزرگ ابھی صرف چند بزرگوں کا بتایا ہے، صرف چند بابوں کا اور ایک مائی کا بتایا ہے، چند بابوں کا اور ایک مائی کا بتایا، تو یہ سب کو کن کے کھاتے میں ڈالتے ہیں ان بزرگوں کو؟ ہمارے کھاتے میں کہ یہ بریلویوں کے بزرگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے بریلویوں کا وہ پرانا ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو بندہ مسلمان ہوا وہ بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان، بابا فرید جو ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے، ٹھیک ہے، میلاد بناتے تھے، نعتیں لکھتے تھے، ان کی نعتیں آج تک لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، اور اسی طرح کسی بھی قبیلے کو اٹھا لیں آپ، چب راجپوت ہیں تو ان کا بابا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے اس بابے کا؟ بابا شادی شہید، تو لقب ہے ان کا، راجہ شاداب خان نام تھا اس کا، تو وہ بھی ایک بابے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ تو یہاں راجاؤں کے ہیں بڑ وڈیرے، جٹوں کے بڑ وڈیرے ہیں۔ پہلا مسلمان جو ہوا ہے ہندو سے ہندوستان میں، وہ ایک اولیاء اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، ولی اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ تو میں آپ کو، میرے والد صاحب نے مجھے 18 پشتیں بتائی تھیں جو عالم دین اور شیخ الحدیث ہیں، لگاتار مجھ سے لے کر دادا جتنے میرے ہوئے ہیں۔ تو میں تو بتا سکتا ہوں، کسی بھی سنی کو کہتا ہوں وہ اپنا ریکارڈ بتائے گا کہ پیو دادا جب سے مسلمان ہیں تب سے سنی ہیں، لیکن بتائیں نا بھائی ایک بھی بندہ، میلاد والے اور میزار والے، ایک بندہ بھی بتائیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم غیر مقلد ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، اور نسل در نسل اس طرح ہیں۔ ہم نے ان سے دلیل نہیں مانگی تھی، آپ سے یہ کہا تھا کہ دلیل نہیں مانگنی، نسب مانگنا ہے، شجرہ نسب بتائیں۔ میں نے آپ کو کہا قاضی مظہر صاحب ان کے ہیں نا، قاضی مظہر صاحب کے والد صاحب بریلوی تھے، یعنی سنی تھے، میلاد منانے والے تھے، میلاد کے بھی قائل تھے، اور انہوں نے دیوبندیوں کا رد لکھا ہے ہدایت المسلمین میں، ان کی پوری تقریر ہے جس میں انہوں نے پوری نظم لکھی ہے وہابیوں کے رد میں۔ عبداللطیف جیلمی صاحب کے والد صاحب دادا پردادا کا نام لے لیں، وہ کیا تھے ان سے پوچھ لیں آپ جا کے، لمبا تو بات ہی کو نہیں ہے، لمبا تو مسئلہ ہی کو نہیں ہے کسی بھی۔ یہ عبدالعبید عامر صاحب کے پاس چلے جائیں، ابھی کون ہیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے پردادا کا ریکارڈ دیں وہ کیا تھے۔ اہل حدیث کے ایک مولوی صاحب ہیں یوسف پسروری صاحب، وہ بڑا شوق سے کہتے ہیں کہ میں بھی اہل حدیث وہابی، میرا باپ بھی اور میرا دادا بھی۔ میں نے کہا اپنا بھی بتاتے ہو، باپ کا بھی بتاتے ہو، دادا کا بھی بتاتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے، پردادا کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ اسلام دادا سے شروع ہوا تھا، اسلام تو پہلی صدی سے شروع ہوا نا، تو لہذا جہاں سے مسلمان شروع ہوئے وہاں سے بتانا شروع کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹے مرزا صاحب کے والد صاحب کیا ہیں؟ سیالوی ہیں، آپ کی ملاقات ہے، سیال شریف سے بیعت ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، میلاد کے قائل ہیں، دادا جی بھی پردادا جی بھی، ہم تو یہی کہتے ہیں۔ بس ہمارا صرف باقی رہا بھی دلائل والا، تو دلائل تو ہم دیتے ہیں، آلریڈی ہم دے رہے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ میلاد بھی ثابت ہے، مزار بھی ثابت ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے بخاری شریف نہیں میلاد مزار ثابت کیا، یہ ایک الگ چیز ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔